الله الرحمن الرحيم وواعدنا موسى 30 ليلة وأتممناها بعشر فتم ميقات ربه 40 ليلة. وقال موسى لأخيه هارون اخلفني في قومي وأصلح ولا تتبع سبيل المفسدين. ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه قال رب أرني أنظر إليك قال لن تراني ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني. فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا وخر موسى صعقا. فلما أفاق قال سبحانك تبت إليك وأنا أول المؤمنين. قال يا موسى إني اصطفيتك على الناس برسالاتي وبكلامي فخذ ما آتيتك وكن من الشاكرين. وكتبنا له في الألواح من كل شيء موعظة وتفصيلا لكل شيء فخذها بقوة وأمر قومك يأخذوا بأحسنها سأريكم دار الفاسقين. صدق الله العظيم. آپ کے سامنے پارہ نمبر 9 سورت نمبر 7 سورت الاعراف کی آیت نمبر 142 سے 145 تک تلاوت ہوئی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں وَوَاعَدْنَا مُوسَىٰ 30 لَيْلَةً، اور ہم نے موسیٰ سے 30 راتوں کا وعدہ لیا۔ وَأَتْمَمْنَاهَا بِعَشْرٍ، اور انہوں نے اسے 10 راتوں سے مکمل کیا۔ وَتَمَّ مِيقَاتُ رَبِّهِ 40 لَيْلَةً، اس طرح ان کے رب کی مقرر کی ہوئی مدت 40 راتیں پوری ہو گئی۔ وقال موسیٰ لأخیہ ہارون اخلفنی فی قومی، اور موسیٰ نے اپنے بھائی ہارون سے کہا میری قوم کے میری عدم موجودگی میں میری قوم کا انتظام سنبھالنا۔ وَأَصْلِحْ، اور اصلاح کرتے رہنا۔ وَلَا تَتَّبِعْ سَبِيلَ الْمُفْسِدِينَ، اور فساد پیدا کرنے والوں کے راستہ کی پیروی نہ کرنا۔
ولما جاء موسیٰ لمیقاتنا، اور جب موسیٰ ہمارے مقرر کیے ہوئے وقت پر آئے، وکلمہ ربہ، اور پروردگار نے ان سے گفتگو کی، قال، عرض کیا، ربی، اے میرے پروردگار، ارینی، مجھے ذرا اپنا دیدار کرا دیجیے، انظر الیک، تاکہ میں آپ کو ایک نظر دیکھ لوں۔ قال، ارشاد ربانی ہوا، لن ترانی، تم مجھے ہرگز نہیں دیکھ سکو گے، ولیکن انظر الی الجبل، لیکن اس پہاڑ کی طرف دیکھو، فإن استقر مکانہ، اگر وہ اپنی جگہ برقرار رہا، فسوف ترانی، تو تم مجھے بھی دیکھ لو گے۔ فلما تجلی ربہ للجبل، پھر جب ان کے رب نے پہاڑ پر جلوہ ظاہر فرمایا، جعلہ دکا، وہ پہاڑ ریزہ ریزہ ہو گیا، وخر موسیٰ صعیقا، اور موسیٰ بے ہوش ہو کر گر پڑے۔ فلما افاق، جب ہوش میں آئے، قال، عرض کیا، سبحانک، آپ کی ذات پاک ہے، تبت الیک، میں آپ کے حضور میں معذرت کرتا ہوں، توبہ کرتا ہوں، وَأَنَا أَوَّلُ الْمُؤْمِنِينَ، اور میں ایمان لانے والوں میں سب سے پہلا ہوں۔ قال، ارشاد فرمایا، یا موسیٰ، اے موسیٰ، انی اصطفیتک علی الناس برسالاتی وبکلامی، میں تم کو تمام لوگوں پر اپنی رسالت اور اپنی ہم کلامی سے مشرف ہونے کے لیے منتخب کیا، فخذ ما آتیتک، لہذا میں جو کچھ آپ کو دوں اسے لے لیجئے، وَكُن مِّنَ الشَّاكِرِينَ، اور شکر ادا کرتے رہیے۔ وَكَتَبْنَا لَهُ فِي الْأَلْوَاحِ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ مَوْعِظَةً وَتَفْصِيلًا لِكُلِّ شَيْءٍ، اور ہم نے ان کے لیے چند تختیوں پر ہر قسم کی نصیحت اور ہر بات کی وضاحت لکھ دی۔ وَخُذْهَا بِقُوَّةٍ، اسے قوت سے لے لیجئے، مضبوطی کے ساتھ پکڑ لیجئے، وَأَمُرْ قَوْمَكَ، اور اپنی قوم کو حکم دیجئے، يَأْخُذُوا بِأَحْسَنِهَا، کہ وہ لوگ اسے اچھی طرح تھامے رہیں، سَأُرِيكُمْ دَارَ الْفَاسِقِينَ، میں ضرور آپ کو مجرموں کا ٹھکانہ دکھا کے رہوں گا۔ بنی اسرائیل موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لا چکے، اور موسیٰ علیہ السلام کی برکت سے اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو اپنے وقت کے ظالم حاکم سے نجات دے دی۔ دوسرے لفظوں میں کہیے کہ قوم بنی اسرائیل کے لیے اب بالکل امن و امان کا موقع مل گیا۔ اب ایسے موقع پر اللہ تعالیٰ کا ایک فیصلہ ہو رہا ہے کہ ہم آپ لوگوں کو، یعنی بنی اسرائیل کو، شریعت کے قانون کے مطابق زندگی گزارنے کا ذمہ دار بنا رہے ہیں، اور اس کے لیے ہم مستقل کتاب بھیج رہے ہیں۔ لہذا اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام سے فرمایا
آئیے ہمارے پاس اسی طور پہاڑ پر، جس طور پہاڑ پر موسیٰ علیہ السلام کو نبوت ملی تھی۔ اور اللہ تعالیٰ نے پہلی مرتبہ میں یہ نہیں کہا کہ 40 دن کے لیے آ جائیے، بلکہ کہا 1 مہینے کے لیے، 30 دن کے لیے آپ آنے کا نظام بنائیے۔ موسیٰ علیہ السلام اللہ کے اسی حکم کے مطابق 1 مہینے کے لیے گئے۔ وہاں پہنچنے کے بعد مہینہ پورا ہو رہا ہے، پھر 10 دن اللہ تعالیٰ نے اور بڑھایا۔ اس سے ایک بات سمجھ میں آئی ہے کہ تربیت کے معاملے میں حکمت اور داعیانہ حکمت کا تقاضا یہ ہے کہ ایک ساتھ ساری ذمہ داری دی نہ جائے، تھوڑا تھوڑا کر کے دی جائے گی تو سامنے والا اسے آہستہ آہستہ اپنے مزاج کے مطابق قبول کر کے کام پر لگ جائے گا۔ اللہ تعالیٰ اس بات پر بھی قادر تھے کہ شروع ہی میں کہہ دیتے کہ 40 دن کے لیے آنا ہے، لیکن نہیں، فیصلہ اللہ کا ہے کہ 40 دن کے لیے آنا ہے، لیکن بتا رہے ہیں ابھی کتنا، 1 مہینہ۔ اور جب جا کے وہاں ظاہر بات ہے وقت کا پیغمبر ہے، صاحب کتاب ہے، اللہ تعالیٰ سے لو لگایا، اللہ کی مناجات میں، محبت میں، عبادت میں لگے، خود ہی کشش اندر سے پیدا ہو رہی ہے کہ اپنے رب کے پاس جتنی دیر رہیں وہ کم ہے۔ اب جب اللہ تعالیٰ نے دیکھا کہ شوق ذوق سب پیدا ہو گیا، مجھے چاہنے لگے، تو کہا 10 دن اور۔ تو یہ 10 دن الگ سے نہیں، بلکہ وہ خدائی اللہ کے فیصلے کا 10 دن۔ اللہ تعالیٰ نے اسی کو کہا وَوَعَدْنَا مُوسَىٰ 30 لَيْلَةً، ہم نے موسیٰ سے 30 راتوں کا وعدہ لیا، وَأَتْمَمْنَاهَا بِعَشْرٍ، اور موسیٰ نے ان 30 دنوں کو، 30 راتوں کو 10 راتوں سے مکمل کر دیا، یعنی چلہ لگا کے آئے۔ اس سے ایک بات سمجھ میں یہ آئی کہ انسانوں کی تربیت میں، انسانوں کے مزاج میں، انسانوں کی ایک حالت سے دوسری حالت کی تبدیلی میں 40 دن کا اثر پڑتا ہے۔ نہیں سمجھ رہے ہیں کہ نہیں؟ یہی وجہ ہے ہم لوگ کسی بات کو سنتے توجہ تو نہیں دیتے، لیکن فضائل کی کتاب میں یہ حدیث سنی ہوگی، کان میں پڑھی ہوگی کہ 40 دن تکبیر اولیٰ سے اگر کوئی نماز پڑھتا ہے تو اسے یہ پروانہ ملے گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ اب 40 دن کے بعد اس کے اندر تکبیر اولیٰ کی نہیں بلکہ نماز سے ایک خاص لگاؤ اور تعلق پیدا ہو گیا۔ نہیں سمجھ رہے؟ ہمارے یہاں تو بحث اس پر ہوتی ہے، حدیث یہ ہے، وہ ہے، گڑبڑ ہے، فلانے نے لکھا، ڈھکانے نے لکھا۔ آپ پہلے سمجھو بات کو۔ نہیں سمجھ رہے ہیں؟ اللہ کا اپنے وقت کا پیغمبر، بنی اسرائیل کا ایسا پیغمبر، جمال والا، جلال والا، طاقت والا، قوت والا، بڑی طاقت، سپر پاور کو چیلنج کر کے آنے والے، اور اسی کیا پرورش بھی ہوئی، کھایا پیا بڑے ہوئے، کوئی معمولی بات نہیں ہے۔ نہیں سمجھ رہے؟ جسمانی بھی کوئی کمزوری نہیں تھی، جسم بھی بڑا ہی مضبوط، کسی کے دباؤ میں، پریشر میں آنے والے نہیں، لیکن اللہ رب العزت کہتے ہیں 40 دن کے لیے آئیے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام سے یہ نہیں کہا، توجہ سنیے گا، کہ بنی اسرائیل کو رام بھروسے چھوڑ کے چلے آئیے۔ یہ رام بھروسہ میں نے عوامی لفظ استعمال کیا ہے، رام کو محترم بنانے کے لیے نہیں، یہ عوام کا ایک ہے۔ ارے کس کے حوالے کیا؟ کہا رام بھروسے۔
یعنی کوئی اس کا دیکھنے والا، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں نہیں، آپ آ رہے ہیں میرے پاس، ایک کام کیجئے، اپنے بھائی کو بنی اسرائیل کے دنیاوی اور شرعی نظام کو سنبھالنے کا ذمہ دار بنا کے آئیے۔ میں نے دو جملے کہے ہیں، دنیاوی اور شرعی نظام جو یہاں کا ہے۔ پتہ چلا کہ موسیٰ علیہ السلام ہارون علیہ السلام کو نبی نہیں بنا رہے ہیں، نبی بنانے کا اختیار صرف کس کو ہے؟ ہاں، اللہ تعالیٰ نے جب یہ کہا، جیسا کہ ہم گزشتہ ہفتے کے سبق میں کہہ چکے ہیں کہ آپ جائیے اور ساتھ میں اپنے بھائی کو لے کے جائیے، تو اب ظاہر ہے کہ موقع ہے، اللہ کے دربار میں قبولیت کا دروازہ کھلا ہے، اس لیے کہا اے میرے رب، میرے بھائی کو نبوت سے نواز دیجئے، وزیر بنا دیجئے اور اس مقام پر فائز کر دیجئے۔ وہیں میں نے مولانا کا جملہ سنایا تھا حضرت علی میاں صاحب کا کہ موسیٰ علیہ السلام سے زیادہ اپنے بھائی کے حق میں کوئی بھائی مخلص ہو سکتا کہ اللہ تعالیٰ سے نبوت بھائی کے لیے مانگ لی، پراپرٹی نہیں مانگی، زمین نہیں مانگی، ملک نہیں مانگا، بادشاہت نہیں مانگی، مانگی تو کیا مانگی؟ کیوں؟ نبوت اللہ کے سوا کوئی دینے والا۔ موسیٰ علیہ السلام یہاں سے سمجھ لیجئے گا جو کہہ رہے ہیں وَقَالَ مُوسَىٰ لِأَخِيهِ ہارون، اور موسیٰ نے اپنے بھائی ہارون سے کہا اخلفنی فی قومی، میری قوم کا انتظام سنبھالتے رہنا، کب؟ جب میں نہیں رہوں گا۔ پتہ چلا کہ صاحب اگر کوئی شخص کسی ادارے کا، تنظیم کا، دفتر آفس کا، اسی طرح اور بھی کسی چیز کا ذمہ دار ہو اور کچھ دنوں کے لیے ضروری کام سے جانا چاہے، اسے چھوڑ کر نہیں جانا چاہیے بلکہ کسی کو ذمہ دار بنا کے جانا چاہیے۔ بہرحال موسیٰ علیہ السلام گئے، تو کون سا مہینہ تھا؟ ہم صحابہ کے اقوال ملے ہیں جو نقل کر رہے ہیں۔ سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ یہ مہینہ ذی قعدہ کا ہے، پورا ایک مہینہ، اور 10 دن جو بڑھا تھا یہ ذی الحجہ کا پہلا عشرہ، اور وہ 10واں دن پورا ہوگا اس دن جو ہماری بقرعید کا دن ہے۔ سمجھ رہے ہیں کہ نہیں؟ اور پورا مہینہ روزہ رکھا تھا، یہ ذی قعدہ والا پورا مہینہ موسیٰ علیہ السلام نے روزہ رکھا وہاں۔ جب روزہ رکھا ہے اور باقی جو عبادتیں اللہ کی طرف سے عطا ہوئی ہوں گی اس میں تو نعوذ باللہ کوئی کوتاہی تو نہیں ہوئی ہوگی نا۔ یہ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے ارشاد فرمایا، اس سے ایک بات سمجھ میں آئی ہے کہ جب آدمی اللہ تعالیٰ کے لیے وقت نکالے تو خالص عبادت کے لیے وقت نکالے اور عبادت میں مختلف عبادت انجام دے، تلاوت بھی کر رہا ہے، ذکر بھی کر رہا ہے، درود پاک بھی پڑھ رہا ہے، نمازیں بھی پڑھ رہا ہے، کچھ دینی مذاکرہ بھی کر رہا ہے، کچھ احادیث کے اسباب بھی سن رہا ہے، قرآن کا سبق پڑھ رہا ہے، سب اس میں ہو جانا چاہیے۔ ہمارے اہل حق علماء جو اس ملک میں آئے اور جس میں ہم نے 2 کو دیکھا، انہی کی بات ہم نقل کرتے ہیں۔ رمضان میں ان کے یہاں مختلف عبادتیں کی جاتی تھیں۔ مولانا ابوالحسن علی میاں ندوی کو دیکھا اور اپنے دادا کو دیکھا، تراویح بھی ہو رہی ہے، روزے تو ہو رہے ہیں، درس قرآن بھی ہو رہا ہے، درس حدیث بھی، الگ الگ لوگ اذکار بھی کر رہے ہیں، درود پڑھ رہے ہیں۔ درودوں کا ایک قسم کا کمپٹیشن ہوتا تھا، کئی لاکھ پڑھو، سمجھے کہ نہیں؟ اس طرح سے یومیہ لاکھ سے اوپر درود نکل جاتا تھا، اس سے زیادہ۔ یہ ہم نے بیچ میں اس لیے بیان کیا کہ زندہ بسلامت ہم آپ رہے تو انشاءاللہ ماہ مبارک ملے گا۔ اس ماہ مبارک میں ہم کو بات یاد آئی ہے تو یہ یاد رکھیں آپ، مختلف عبادتوں کا یہ مجموعہ ہوگا۔
اصلح، اصلاح بھی کرتے رہنا، قانون یہ توڑا ہے تو ان کو سمجھاتے رہنا، ولا تتبع سبیل المفسدین، اور یہ فساد مچانے والے، فساد پیدا کرنے والے یعنی اللہ کے نافرمان جو لوگ ہیں، نہ ان کے راستے پر اے بھائی آپ چلیے گا اور نہ قوم کو جانے دیجیے گا۔ یہاں ایک بات سمجھیے گا، اہل سنت والجماعت کا صحابہ سے یہی عقیدہ، اگر پیغمبر اپنے کسی عزیز کو کسی ذمہ داری کا نائب بناتا ہے تو یہ نائب پیغمبر کا خلیفہ نہیں ہوتا، یہ نائب پیغمبر کی جگہ پر، پیغمبر کے نہ ہونے پر نبی نہیں ہوتا، یہ نائب پیغمبر کی جگہ پر امام نہیں ہوتا، یہ نائب پیغمبر کی جگہ پر معصوم نہیں ہوتا۔ ہارون علیہ السلام کو نائب بنایا ہے کس نے؟ موسیٰ علیہ السلام نے۔ نبوت دی؟ نہیں۔ امام بنایا؟ نہیں۔ معصوم بتایا؟ نہیں۔ بلکہ کہا کہ یہ جو نظام ہے، سارے لوگوں کو دنیاوی اعتبار سے کھانا، پانی، رہنا، میونسپل کا کام سب صحیح ہوتا رہے، اور شرعی جو حکم اللہ کا، نماز کی پابندی، آپس میں صلہ رحمی، ایک دوسرے کا حق نہ مارا جائے، یہ کرو۔ اس سے کیا ہوا؟ ہارون علیہ السلام نبی بن گئے، امام بن گئے، معصوم بن گئے۔ اب امام الانبیاء صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اپنی حیات طیبہ میں مدینہ پاک کے اندر غزوہ میں تشریف لے جا رہے ہیں، مدینہ سے باہر جا رہے ہیں، سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلا کر کہتے ہیں میں تمہیں اپنا نائب بنا رہا ہوں، جب تک میں نہ ہوں ذمہ داری سنبھالنا۔ اللہ کا یہ آخری پیغمبر جو تھا نا، اللہ جب چاہتے تو وہاں تک دکھا دیتے جہاں تک قیامت تک آنے والے انسان بھی نہیں سوچ سکتے ہیں۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے بتا دیا، ذہن میں یہ بات بھیجی، بتائی کہ دیکھو یہ بھی کہہ دینا وہیں علی کے سامنے، لوگوں کے سامنے، کہ تم میرے نائب خلیفہ تو ہو، لا نبی یا بعدی، میرے بعد تم نبی نہیں ہو۔ اب تماشا کھیلا شیطان نے اور بہکایا مسلمان کے نام پر مسلمانوں کے ایک بڑے طبقے کو، علی امام ہے، علی معصوم ہے، علی خلیفہ اول ہے، اور تو اور کیا، یہاں تک بڑھ گئے یہ کہ علی کے پاس جبرائیل آ رہے تھے، فلائٹ کا راستہ بدل گیا اور وہ چلا گیا محمد کے پاس۔ دیکھا آپ نے کہ نہیں دیکھا؟ مارے گھٹنا پھوٹے سر، کہاں کا اینٹ کہاں کا روڑا، بھانوتین نے کنبا جوڑا، بے سر پیر کی بات۔ اگر اسی طرح نبوت آپ دیتے کسی کو، خلیفہ آپ بناتے، حضرت علی سے زیادہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے رشتہ دار، نابینا صحابی، مسجد نبوی کے تہجد کے خاص طور سے مؤذن عبداللہ ابن ام مکتوم کو کئی مرتبہ نائب بنایا، میں نہیں ہوں، میں جب تک نہ آؤں تو تم نائب ہو، وہ خلیفہ ہو گئے، امام ہو گئے، نبی ہو گئے۔ اس کے علاوہ بھی بہت سے، یہ ساری تفصیل حدیث کی 2 کتابوں میں موجود ہے، جو قرآن کے بعد ہے، بخاری شریف باب مناقب علی میں بھی ہے، باب غزوہ تبوک میں بھی ہے، اور مسلم شریف میں بھی یہ روایتیں موجود ہیں۔ اس لیے عقیدہ بچا کے رکھیے گا، جب بھی حضور نے حضرت علی کو یا کسی بھی وہ صحابی کو اپنی عدم موجودگی میں نائب بنایا تو وہ امامت، نبوت، خلافت نہیں، خلافت تو من جانب اللہ طے ہوئی ہے، اور وہ صدیق اکبر خلیفہ صرف ہیں۔ خلیفہ عربی کا لفظ ہے، اصل کے فوراً بعد بیچ میں گیپ ہونا چاہیے، تو حضور کے فوراً بعد کون آیا ہے؟ اب حضرت عمر کو خلیفہ کہا جا رہا ہے، یہ عربی میں مجازن بولتے ہیں، یعنی ادباً، احتراماً، ورنہ حضرت عمر نے اپنے قلم سے خود اپنے لیے نہیں لکھا امیر المومنین، خلیفہ نے منع کیا۔
اور صحابہ حضرت صدیق اکبر کو خلیفہ صرف نہیں کہتے تھے بلکہ کہتے تھے خلیفۃ الرسول بلا فصل، حضور کے خلیفہ یہ ہیں بغیر کسی ڈفرنس کے، فاصلہ کے۔ ہمارا آپ کا عقیدہ یہی ہے، یہی رہنا چاہیے۔ سمجھ میں بات آئی؟ اگر اللہ چاند سورج کے نظام کو متعین کر سکتے ہیں تو حضور دنیا سے چلے جائیں، آخری دین یہ ہو تو کیا خلیفہ کا نظام اللہ پاک نہیں متعین کریں گے؟ ارے بولیے نا، کر کے رہیں گے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے یہ نظام متعین کیا تھا، صدیق اکبر کو پہلے لا کے حضور کی جگہ پر کھڑا کیا گیا۔ اب حضرت موسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام تشریف لائے، اللہ تعالیٰ اسی کو کہتے ہیں فَلَمَّا جَاءَ مُوسَىٰ لِمِيقَاتِنَا، اور جب موسیٰ ہمارے وقت مقررہ پر حاضر ہوئے، آئے، وَكَلَّمَهُ رَبُّهُ، پروردگار نے ان سے گفتگو کی۔ یہ دوسری مرتبہ گفتگو ہو رہی ہے اللہ تعالیٰ سے، ہم کلامی ہو رہی ہے، اور اسی پہاڑ۔ پہلی مرتبہ تو گئے تھے آگ لینے کے لیے، بی بی سے کہا شعیب علیہ السلام کی بیٹی حضرت صفورہ سے، ٹھہرو ٹھنڈک بھی تمہیں لگ رہی ہے، مجھے بھی اندھیرا ہے، ذرا دیکھو وہاں شاید آگ چل رہی ہے، میں جاؤں۔ تو گئے آگ لینے کے لیے، چپل پہنے آگے بڑھے جا رہے ہیں، اللہ میاں نے کہا اخلا، ارے اتارو، کہاں آئے ہو؟ نو دیا، آواز دی گئی، بالوادی المقدس طویٰ، آپ تو ایسی پاک سرزمین پر آئے ہیں کہ جس کو رونقتے چپل پہنے چلے جا رہے ہیں۔ یہ پہلی مرتبہ اللہ تعالیٰ نے بات کی، لیکن یہ نبوت خود دے رہے ہیں اللہ تعالیٰ۔ اور اب موسیٰ علیہ السلام اللہ کے بلانے پر آئے ہیں، اس لیے اب اللہ تعالیٰ آج یہاں تفصیل سے حضرت موسیٰ سے جو چاہیں گے بات کریں گے۔ اسی لیے یہاں کلمہ کہا، کلمہ کا لفظ ہی بولا جاتا ہے، بات دیر تک ہوتی رہے۔ اعلیٰ جب بات کی تو ظاہر بات ہے اپنے دوست سے، محبوب سے، آڑ سے بات دیر تک ہو رہی ہے، فون پر بات چل رہی ہے، ہم نے والا کیا کہے گا؟ ارے نہیں مل سکتے، کم سے کم ویڈیو تو لگا دے یار، کتنا دن ہو گیا۔ نہیں سمجھ رہے ہیں کہ نہیں؟ اللہ پاک نے کہا کہ آج ویڈیو لگا لو، اللہ پاک نے نہیں کہا، موسیٰ علیہ السلام کہہ رہے ہیں کہ اللہ پاک ربی ارنی انظر الیک، ذرا مجھے اپنا دیدار کرائیے تاکہ ایک نظر اس آنکھ سے دیکھ لو۔ وہاں سے جو جواب آیا کیا آیا؟ لن ترانی، موسیٰ نہیں دیکھ سکتے، کبھی بھی نہیں دیکھ سکتے۔ کاہے ناممکن ہوا؟ یہ گوشت چمڑے کی حیثیت سمجھیے، پلاسٹک کی یہ چٹائیاں ہیں نا، ٹھیک ہے نا، نیچے ننگا وائر ہو، بالکل ننگا، کوئی فرق نہیں ہے۔ بہت خوش بیٹھے، کہہ رہے ہیں کہ وائر کھلا ہے نیچے لیکن کرنٹ لگ رہا، ارے بولو نا، یہ اٹھے ایک گلاس پانی لائے نیچے ڈال دیا، اب بولیے کرنٹ لگے گا کہ نہیں لگے گا؟ نہیں لگے گا۔ تو کرنٹ کس کو لگ رہا ہے؟ جو کمزور ہو رہا ہے۔ آپ کی طاقت بتا گئی آپ کو کہ اب کرنٹ کا اندازہ آپ کو لگے گا۔ نکلے یہاں سے 12:55 کی ٹرین پکڑنے کے لیے، کوئی رکشہ نہیں، اس دن ہڑتال چل رہی ہے مثال کے طور پر، اور اس گلی اس گلی سے، مسجد ابراہیم سے، ادھر سے کٹتے بھاگتے پہنچے اسٹیشن پر۔ ایسا محسوس ہو رہا ہے کہ کسی نے 2 بالٹی پانی ڈال دیا، اور اے سی میں چلے گئے چرچ گیٹ تک، پسینہ سوکھا تو کس کو ہو رہا ہے؟ انسان ہی کو تو ہو رہا۔ یہ انسان کی کمزوری۔ اے موسیٰ، آپ کو پیغمبر ضرور ہم نے بنایا، آپ کو طاقت وہ دے رکھی ہے کہ میرا کلام صرف آپ پڑھیں گے، آپ کے پاس جائے گا، جبرائیل آپ کے پاس جائیں گے، لیکن بھوک لگے گی کہ نہیں لگے گی؟ ماں نے جنا کہ نہیں جنا آپ کو؟ فرعون کیا آپ کھاتے رہے کہ نہیں کھاتے رہے؟ آسیہ کی گود میں کھیلے کہ نہیں کھیلے آپ ہیں کیا؟ انسان۔ یہ سمجھ لیجئے، پیغمبر انسان ہوتا ہے، نور نہیں ہوتا ہے۔
اس لیے اب موسیٰ علیہ السلام سے اللہ تعالیٰ کہتے دیکھ سکتے آپ، عقل یہ کہتی ہے کہ اللہ کو انسان دنیا میں دیکھے گا. کیوں؟ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ قادر ہیں، جب روشنی دے رہے ہیں تو دیکھا نہیں سکتے ہیں. لیکن نہیں، اس عقل کو روک لو. کیوں؟ اللہ تعالیٰ تو تم کو کیا دکھائیں گے اپنے کو؟ اگر اللہ تعالیٰ معمولی سے فرشتے کو کہہ دیں کہ ذرا اپنی طاقت دکھا دے تو دنیا طاقت دے سکتی. اسی لیے کہا لن ترانی ولیکن انظر. اچھا دیکھنے کی بات کرتے ہو تو دیکھو یہ پہاڑ تم سے طاقت میں زیادہ ہے کہ نہیں؟ کہا ہے. کہا دیکھو اگر ان استقر مکانہ اپنی جگہ باقی رہ گیا، فسوف ترانی تو تم میری ذات کو، میرے جلوے کو دیکھ لو گے، میری تجلی کو. اب آئی اللہ تعالیٰ کی تجلی. فلما تجلی ربہ للجبل، پہاڑ بیچارے کا کیا ہوا؟ جعلہ دکا، ریزہ ریزہ ہو گیا. اسی سے کسی نے اگر یہ جملہ کہہ دیا سرما بن گیا. کیا بن گیا؟ اس کا مطلب نہیں کہ آنکھوں میں لگاؤ، مطلب یہ کہ سرما سے باریک کوئی چیز ہوتی وہ باریک ہو گیا. اور حضرت کا کیا ہوا؟ دور کھڑے تھے، اس پہاڑ پر تجلی آئی. پہاڑ کی حالت یہ اور حضرت کی حالت یہ کہ انسان تھے بے ہوش ہو گئے اس کی آواز سے، اس کی کڑک سے. جب ہوش میں آیا تو کہا اے میرے مالک آپ کی ذات پاک ہے، میں آپ کے حضور میں آپ کی خدمت میں توبہ کرتا ہوں. بہت سے لوگوں نے کہا کہ دیکھو یہ گناہ ہے، اللہ تعالیٰ سے یہ کہنا کہ اپنی ذات دکھا دیجئے. گناہ نہیں ہے. توبہ جس طرح گناہ کے بعد ہوتی ہے اسی طرح توبہ خلاف ادب کام کرنے کے بعد بھی ہوتی ہے. اب ہم لوگ تو وہ جانتے نہیں خلاف ادب کیا چیز ہے. بیت الخلاء میں ادب اور طریقہ یہی ہے نا کہ پہلے بایاں پیر رکھیں گے نا کہ دایاں رکھیں گے. بایاں رکھنے کے بجائے کیا پڑ گیا؟ دایاں. پھر اس کو پیچھے کر لیا اور پھر دعا پڑھی اور پھر بایاں رکھا اور نکلنے کے بعد کہا اے اللہ گناہ ہو گیا، معاف کر دیجیے. معاف کر. کہاں گناہ ہوا؟ ہم آپ یہی کہیں گے کہ ہم سے بڑا نیک کون ہے؟ نہیں، ادب کے تم نے خلاف کام کیا. مسجد میں آئے گا تو دایاں رکھے گا کہ بایاں، اور چلا آیا بایاں رکھ کے اور پہلا دعا پڑھے پھر نکلا پیچھے اور اب دعا پڑھا اور پھر دایاں پیر رکھا اور مسجد میں آ کے 2 رکعت توبہ کی نماز پڑھ کے اللہ کے سامنے ہاتھ اٹھائے ہوئے اے اللہ نبی کے راستے کو ہم بھول گئے، طریقہ بھول گئے، اسوہ حسنہ بھول گئے. اب ہمارے جیسا پیچھے سے اس کو کیوں نہیں مان رہا ہے؟ کیا تو زنا تھوڑی کر کے آیا کہ توبہ کر رہا؟ توبہ کرے گا. ادب کے خلاف بھی کرنا کیا ہے؟ توبہ تقاضا کرتا. اب ہم آپ ان چیزوں کو تو بھولے تو اس لیے اب بڑا گناہ کرنے کے بعد بھی توبہ کی توفیق ہوتی نہیں. وَأَنَا أَوَّلُ الْمُؤْمِنِينَ، اور ایمان لانے والوں میں سب سے پہلا میں، یعنی میں آپ کی ذات پر تو پہلے میں ہی ایمان لاؤں گا نا. نبی سب سے پہلا ایمان لاتا ہے. نبی ایمان نہ لائے تو پھر کیسے نبی بنے گا وہ؟ اللہ تعالیٰ نے پھر مقام و مرتبہ طے کیا اور بتایا اے موسیٰ انی اصطفیتک علی الناس برسالاتی و بکلامی. سنیے گا توجہ سے، خالی عقیدے کے 2 پوائنٹ بولوں گا، وقت ختم ہو گیا. اے موسیٰ میں نے تم کو، آپ کو، تمام لوگوں پر، الناس، آپ عربی نہیں سمجھ رہے لیکن ذرا آج توجہ دیجئے. الناس قرآن کھول کے دیکھیے گا تو الف لام کے ساتھ ہے، اسی کا ترجمہ ہو رہا ہے تمام. اب یہ یہودی کیا کہہ رہے ہیں سنیے گا. اس وقت کے جو کذاب ہیں، جھوٹے لوگ ہیں، وہ کیا کہہ رہے ہیں کہ موسیٰ یہ پورے عالم کے ورلڈ کے قیامت تک کے لیے نبی ہیں. ارے سمجھ میں بات آئی کہ نہیں آئی؟ کھیل دیکھا آپ نے؟ الناس کیا کہا جائے گا؟ یہ تو ایسے ہی جیسے میں کہوں تمام لوگوں کو دے دیجئے، تو کیا پورا نیا نگر ہے اس میں مراد؟ جو بھائی یہاں بیٹھے ہیں انہی کو نان کھٹائی دے دیجئے. فاتحہ کی ہے یہ، یہی تو تمام بولا جائے گا نا بھائی. کیا مطلب نیا نگر کا ہوگا؟ کبھی نہیں. الناس یا مراد بنی اسرائیل، بنی اسرائیل اور فرعونیوں کے لیے میں نے پیغمبر بنایا.
ساری دنیا کے لیے، قیامت تک کے لیے پیغمبر آخری کون آیا؟ حضرت رسول پاک محمد ابن عبداللہ ہے، ان کے علاوہ کوئی مدرے ہے۔ وہ بھی کلامی، اور اپنی ہم کلامی کے لیے، جو ابھی میں نے کلام کیا آپ سے، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں فَخُذْ مَا آتَيْتُ، جو کچھ میں حکم دے رہا ہوں اسے پکڑ لیجئے گا، شکر ادا کیجئے گا۔ کس بات پر؟ اللہ اس بات پر قادر تھے، اے موسیٰ آپ اور آپ کی قوم میری مرضی کے مطابق چلو۔ کہہ دیتے تو کیا کچھ ہوتا؟ کچھ اعتراض کر سکتا تھا آدمی، لیکن کیسے چلتا آدمی کچھ پتہ ہی نہیں ہے۔ اب اللہ نے احسان کیا، اے موسیٰ یہ کتاب بھیج رہا ہوں، اس کو دیکھ کر آپ سمجھ لیجئے اور اپنی قوم کو اور جو لوگ آپ پر ایمان لائے سب کو بتائیے۔ تو اب عمل کرنا آسان ہوا کہ نہیں ہوا؟ یہ شکر گزاری ہے، سمجھ رہے ہیں؟ یہی اسی بات پر کہ اللہ تعالیٰ نے ہم کو مصیبت میں ڈالا۔ اب یہ تورات میں کیا کیا لکھ کے آیا تھا؟ یہاں اللہ تعالیٰ دو بات کریں، من کل شیء موعظہ، تورات کا ایک بھاگ، ایک حصہ نصیحت پر۔ دیکھو زنا نہ کرنا، چوری نہ کرنا، ورنہ بہت برا انجام ہوگا، جہنم میں جاؤ گے، یہ نمازیں نہ چھوڑنا، وتفصیلا لکل شیء، اور ہر بات کی وضاحت تھی۔ زانی زنا کرے تو دیکھا جائے گا شادی شدہ ہے یا غیر شادی شدہ ہے، چور چوری کرے، شراب پیے، ان سب کی تفصیل ڈیٹیل سے اندر موجود۔ فَخُذْهَا بِقُوَّةٍ، قوت کے ساتھ پکڑو، یعنی پابندی کے ساتھ آپ خود عمل کرو۔ اس سے کیا سمجھ میں آئے؟ توجہ سنیے گا، اللہ کے قانون پر سب سے پہلے پابندی سے عمل کرنے والا نبی ہوتا ہے۔ اگر کوئی مذہبی پیشوا کیسا بھی عالم، وہ تو اللہ کے قانون کو بتاتا رہے لیکن خود عمل کرے، آپ سمجھ جائیے کہ اس کی گاڑی پٹری سے۔ وَأَمُرْ قَوْمَكَ، اور اپنی قوم کو بھی حکم دیجیے، يَأْخُذُوا بِأَحْسَنِهَا، کہ اس کو اچھے طریقے سے کیا مطلب؟ مکمل عمل کرنا۔ ایسا نہ ہو کہ جب دل چاہا تو عمل کیا، دل چاہا تو سوریکم دار الفاسقین، اے موسیٰ ان نافرمانوں کا ٹھکانہ جو ہے نا، میں ان کا انجام دکھا کے ان کا ٹھکانہ دکھاؤں گا آپ کو، آپ گھبرائیے نہیں۔ وہ کون لوگ تھے؟ یا تو یہ فرعون اور قبطی، اس کی قوم جو ڈبوئی گئی ہے، تو دنیا میں تو انجام اس کا دیکھ لیا آپ نے، آخرت میں آئیے آپ تو جہنم دکھاؤں گا میں کہ ان کا کیا انجام ہے۔ اور یا تو وہ لوگ مراد یہاں پر مفسرین نے کہا کہ جب سمندر پار کیا تھا تو ایک قوم کی بت پرستوں کی نا، تو ان کا انجام کیا ہوگا۔ اللہ ہم کو اور آپ کو مکمل اپنے کلام پر عمل کی توفیق عطا فرمائیں۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ۔